کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم، میں ہوں بحریہ یونیورسٹی لاء ڈپارٹمنٹ سے عروج فاطمہ نقوی، اور میں برہان احمد، میرا تعلق بحریہ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ آج فکر اقبال کے پلیٹ فارم سے ہمارا موضوع گفتگو ہوگی دانش اقبال۔ علامہ محمد اقبال پر بے شمار ستاروں نے کام کیا ہے، انہی میں سے ایک روشن ستارے کے گھر آج ہم موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اقبال اور ان کے کام کو سمجھنے میں صرف کیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر مسعود قریشی کی۔ ڈاکٹر مسعود قریشی بیسکلی ان کا تعلق ایگریکلچر کی فیلڈ سے ہے۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ایگریکلچر کی فیلڈ میں کی، اس کے بعد ایرڈ اور گفٹ یونیورسٹی فیصل آباد میں ایز اے پروفیسر پڑھاتے رہے۔ بہت سارا عرصہ انہوں نے اپنی ٹیچنگ میں گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایگریکلچر میں بہت سی مایہ ناز ٹیکسٹ بکس بھی لکھی۔ وہ جو ساری ٹیکسٹ بکس ہیں وہ آج کل بہت سی یونیورسٹیز میں ایگریکلچر کے لیے پڑھائی بھی جاتی ہیں پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کو بھی ایکسپلور کیا اور اس کے بارے میں بھی بہت سی کتب لکھی۔ قرآن کے لیے جو انہوں نے کتب لکھی ان میں ایک کلاس جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے رکھی، تاکہ قرآن جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایزیلی کمپریہنسیبل بن جائے اور چھوٹے بچوں کو ایزیلی سمجھ آئے کہ قرآن میں بیسیکلی میسج کیا دیا جا رہا ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوہر قرآن ایک بک لکھی جو کہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور اس بک میں انہوں نے بڑوں کے لیے قرآن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ بچوں کے لیے جو سیریز تھی وہ تھی من القرآن، جو کہ فیصل آباد کی ایک اسکول سسٹم میں پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ اس میں بچوں کے لیے بہت ہی ایزی ایکسرسائزز وغیرہ کے ذریعے ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سن 2000 میں ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو سوچ ہے اور اپنی جو ساری کی ساری صلاحیت ہے اس کا فوکس اقبال کے فکر و افکار کی طرف کر دیا۔ 20 سے زائد سال اپنی زندگی کے انہوں نے اقبال کو ایکسپلور کرنے میں صرف کیے۔ ان سارے سالوں میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کتاب کا نام دانش اقبال ہے۔ دانش اقبال میں انہوں نے اقبال کی تھاٹ کو ریسٹرکچر کیا اور بہت ساری ایکسپلوریشنز کی۔ آج کے پروگرام میں ہم دانش اقبال کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ بہتر۔ سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں دعوت دی۔ میں بھی آپ کا مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق بیسیکلی ایگریکلچر کی فیلڈ سے تھا، اس پہ پی ایچ ڈی کی، اتنا لمبا اس پہ عرصہ کام کیا، پھر اس کے بعد آپ کا رجحان اقبال اور قرآن کی طرف کیسے ہوا؟ رجحان کا سٹارٹ تو گھر سے ہوتا ہے۔ والد میرے ایم اے فارسی تھے، اسکول بھائی اسکول ٹیچر تھے، بہن ٹیچر تھیں، تو گھر میں سارا ماحول تھا لکھنے پڑھنے کا، اقبال کا۔ وہ جو ابتدائی بیج ہوتا ہے دلچسپی کا وہ تو تھا، گھرانہ ہی ایسے تھا۔ جی باقی اس کے بعد میں ایگریکلچر کالج میں چلا گیا، تو مجھے پتہ چلا ایگریکلچر کالج میں، اور پھر میں ایگریکلچر کالج انگلینڈ میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے۔ تو اس تجربے کے دوران یہ پتہ چلا کہ ایگریکلچر ایک نیرو چیز نہیں ہے، اٹس اے واسٹ تھنگ، یہ کائنات کو سمیٹتا ہے، سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو مجھے فارچونیٹلی پی ایچ ڈی میں جو تھیسس ملا، اور اس تھیسس سے پہلے مجھے اسائنمنٹس ملی، اور اس کے بعد پھر مدتوں مجھے اسائنمنٹس ملتی رہیں جو ساری کمپریہنسو قسم کی تھیں، کہ جس میں ایگریکلچر کو دنیا کی تمام سائنسز کے ساتھ جوڑنا ہے اور یکجان کرنا ہے، اور ایک میسج دینا ہے۔ تو میرا ذہن جو تھا نا وہ تھا ریویو ٹائپ، اور سنتھیسائز کرنا چیزوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فضا نے مجھے بالآخر اٹریکٹ کیا اقبال کی طرف۔ تو یہ کون سا ایسا ٹائم تھا جس میں آپ نے شفٹ کرنا شروع کیا اقبال کی طرف اپنی سوچ کو؟
یہ 2000 اس سے پہلے بھی آپ کو تھاٹ وغیرہ آتی تھی کہ مجھے کرنا چاہیے اس چیز میں کام؟ نہیں، صحیح، قابل ذکر نہیں، ٹھیک ہو. کیونکہ یہ کام بڑا ڈیمانڈنگ ہے اور ہلکا پھلکا شوق اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. تو جب میں مینٹلی تیار ہی نہیں تھا انویسٹ کرنے کے لیے، تو اس میں دلچسپی لینا مجھے مناسب نظر نہیں آیا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی جو کتاب وغیرہ ہے، کتب لکھی ہیں، ان میں اقبال کی تھاٹ کو اور اقبال کے کام کو ری اسٹرکچر کیا ہے، تو اس کو آپ کو کیا ضرورت فیل ہوئی کہ اقبال کے کام کو آج کے زمانے کے لیے ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ ضرورت آہستہ آہستہ محسوس ہوئی. سب سے پہلے میں نے اسرار خودی فارسی کی کتاب ہے، وہ میں نے پڑھی، چھوٹی سی بک ہے. پھر رموز بے خودی ہے، پھر بال جبریل ہے، بہت ساری کتابیں ہیں میرے ذہن سے. اقبال نے بہت کام کیا. 12-13 کتابیں ہیں. میں نے سب کتابیں پڑھی اور اس طرح پڑھی کہ ڈس جوائنٹ کر کے، یعنی ایک شعر کو یا مناسب ہوا تو 2 شعروں کو یا 3 کو، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو نکھیڑ کر جدا جدا کر کے ان کا جو اصل معنی ہے، ان اشعار کا جو اصل کرکس ہے، وہ ڈھونڈا، آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ میں نے وہ میرا کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے علامہ کلام اقبال کا ہے، لیکن ٹائٹل جو ہے وہ میرا ہے. یعنی ڈفرینٹ جگہوں سے اشعار اکٹھے کیے اور ان کی گروپنگ کر کے آپ نے نئی نظمیں اسٹرکچر. صحیح. اور یہ جو ٹاپک بنے یہ چھوٹے چھوٹے تھے، 2 شعر والے، 1 شعر والا، آدھے شعر والا، 3 شعروں والا، 4 والا. مقصد میرا یہ تھا کہ اقبال کا میسج کا جو سینٹر ہے نا اس کا، اس کو تلاش کرنا ہے کہ وہ اصل بات کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ. تو یہ جو کام ہے، نیا ٹائٹل دینا اور اس کو سیکوینس کرنا. بالکل، آپ نے اپنی کتاب دانش اقبال میں ان کی جو فلاسفی ہے اقبال کی، اس کو چیپٹرز میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، خود سے سیکوینس بھی دیا ہوا ہے. یہ مرحلہ کئی فیزز میں طے ہوا، کئی سوچیں آئیں. ایک تو یہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک یہ کہ یہ ناممکن ہے یا یہ ہے. اس طرح میں نے یہ ٹاپکس بار بار پڑھے، غور سے پڑھے، اور ان کو سیکوینس بھی ٹھیک کرتا رہا، سیکوینسنگ کو پالش کرتا رہا. کرتے کرتے پھر 2-3 سال لگ گئے. پھر مجھے ایک امید پیدا ہوئی کہ کلام اقبال کو میں، فارسی کا جو کلام اقبال ہے، اس کو میں ایک یونٹ میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. بے شک بہت محنت درکار ہے اس کام میں. خیال میرا ٹو بگن ود یہ تھا کہ یہ منتشر ہی رہے گا. اتنی ڈائیورس تھاٹ ہے، کلام اقبال اتنا ڈائیورس ہے اور اتنا گہرا ہے اور کیا کچھ اس میں نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی رہے گا، میں نہیں کر پاؤں گا اس کو. لیکن میں نے شکست تسلیم نہیں کی، میں ان کو کھیلتا رہا، ان کتابوں سے پڑھتا رہا. تو کرتے کرتے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کتاب کے 6 یونٹ ہیں، دانش اقبال کے 6 یونٹ ہیں. اصل جو یونٹ ہے نا، اصل جو سب یونٹوں کا ماں ہے، وہ ہے تہذیب، تربیت امت مسلمہ کی. امت مسلمہ کی تربیت اور تہذیب اور جو بھی اس پیکج میں ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی ایک پیکج یہ نظر آیا کہ انسان کے اندر، آپ کے اندر، میرے اندر جو بنیادی خوبیاں پروردگار نے رکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں مغافل ہیں. خودی اور بے خودی، اس کے بارے میں ہم بالکل مغافل ہیں. ان کو ڈیولپ کرنا،
پہلے آپ انسان فرد کو ڈیولپ کریں، فرد کو. جیسے بھٹا ہوتا ہے اینٹوں والا، پہلے اینٹ درجہ اول کی بنانے، جب اینٹ درجہ اول کی بن جائے پھر آپ بلڈنگ پھر آرکیٹیکچر ڈھونڈیں اور نقشہ بنوائیں. سر آپ کے مطابق اقبال کا جو کانسیپٹ ہے خودی اور بے خودی کا، اور جیسے بہت سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، تو آپ نے اقبال کو اتنا واسٹ اسٹڈی کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال کا کیا کانسیپٹ تھا خودی اور بے خودی کا؟ یہ جو وہ ان کا تو پتہ نہیں کیا تھا، جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی بات کرتا ہوں. میں یہ یاد رکھیے کہ میں نان فارسی ہوں، میری فارسی شیلو سی ہے، اور ایک زبردستی جوش پیدا ہوا. اور نہیں، یہ بھی بہت مطلب بڑی بات ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس میں یہ تھا، خودی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ جو کہنا چاہتے ہیں، خودی ایک دولت ہے، ایک خزانہ ہے جی، اور ایک کچھ بھی نام رکھ لیں، ایک بہت بڑی ایک قیمتی چیز ہے جو انسان کو بوقت پیدائش اس کو دی گئی تھی، پھونک دی گئی اس میں. اور اس کی لمٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کی، وہ لمٹ لیس ہے. خودی کہاں تک ڈیولپ ہو سکتی ہے اور کن شعبوں میں ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ چیزیں انفینٹ ہیں. اچھا، یہ ہو گیا. خلاصہ یہ کہ انسان کی ایک فرد کی تیاری ہو رہی ہے، ایک فرد کی خودی کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کو مضبوط اینٹ بنائی جا رہی ہے. اگلا تھا بے خودی. بے خودی جو مجھے سمجھ آئی ہے، بے خودی یہ ہے، یہ 3-4 لفظ ہیں، آپ کو سارے ذہن میں رکھنے پڑیں گے، کہ والنٹیریلی اور ویریبلی، کبھی کتنا آپ نے اپنی جو خودی ہے، ویلتھ جو ہے خودی کی، جو آپ نے ڈیولپ کی ہے، خزانہ جمع کیا ہے، اس کو معاشرے کی بہتری کے لیے والنٹیریلی استعمال کرنا ہے اور ویریبلی استعمال کرنا ہے، حسب ذائقہ، حسب ضرورت اور کرنا ہے. تو یہ ہے میرے خیال میں، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، بے خودی کو اکٹھا کرنا، جی، یہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اس پر تجربے ہو چکے ہیں، جیسے کمیونزم وغیرہ ہے. تو الٹیمیٹ کامیاب تجربہ یہی ہے کہ یہ والنٹیری بیسس پہ ہو، کمیونزم تو فورس کرتا ہے نا اس چیز، اور یہ مطلب ویریبل ہو. جیسے آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی بزرگوں کی، صحابہ کی، کہ وہ ایک جنگ میں ایک زخمی نے پکارا پانی، تو دوسرا آدمی لپکا پانی دینے کے لیے. تو جب وہاں پہنچا تو ایک دوسرے نے کہا پانی، بالکل. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے خیال میں وہ زیادہ مستحق تھا. پھر تیسرے کی طرف لپکا، حتیٰ کہ تینوں فوت ہو گئے. یہ ایک گرینڈ اگزامپل ہے کہ آپ نے اپنی خودی کو کس طرح نچھاور کیا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کے 20 سال اقبال کی ایکسپلوریشن میں سرو کیے، تو آپ کے خیال میں اقبال کون تھے، اور آپ کے کیا کومنٹس ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، کس قسم کے انسان تھے وہ؟ اقبال سوائے امت مسلمان کو ری بلڈ کرنے کے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھا. بیسک چیز یہ تھی کہ امت مسلمان ہے، بہت بڑا مقصد ہے یہ ری بلڈ ہو جائے. اور اس کے لیے ایک شعر ہے ان کا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے امت مسلمان، تو ہمارے محبوب کی یار ہے، فیورٹ ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو ہمارے یار کی محبوب ہے، لہذا تو میرے دل میں، میرے سینے میں دل کی طرح ہے. یہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے. فارسی کا شعر تھا جو ٹرانسلیٹ تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے تو 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں اور اقبال کی ویژن ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی فائدہ مند بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اصل ویژن اور فلسفی سے ہمارا معاشرہ کافی دور ہے. تو آپ کے مطابق اس ملک میں ان کی فلسفی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا کویسچن چھوٹا ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سیریسلی نہیں لیا. ہاں جی، قرآن کو سیریس نہیں لیا، اقبال کو سیریسلی نہیں لیا، ہاں جی، سر سید خان کو نہیں لیا، کسی کو بھی نہیں لیا. ہم نے پاکستان کو سیریسلی نہیں لیا. تو یہ کام جو ہے ملک تعمیر کرنے کا کام جو ہے یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے. اس میں جو ہماری دینی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا بھی رول تھا بہت زیادہ. ہر ایک فرد کا بھی رول تھا. ہاں جی. تو لیکن کسی نے نہیں کیا. کسی نے ایک دینی مدرسے نے اور ایک اسلامی جماعت نے دین اسلام کو پاکستان یعنی قرآن مجید کو سکھانے کا کام نہیں کیا. ایک نے بھی نہیں کیا 70 سال میں. تو یہ کرنے کا کام سب کا تھا، آپ کا بھی میرا بھی. جس کو بھی شعور ہو جائے وہ کرے. مجھے یہ شعور ہوا تو میں نے بالکل نہیں دیکھا کہ میرے تیاری کیا ہے، میرے وسائل کیا ہیں، میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. یہ سوال سارے بے معنی ہو گئے میرے لیے اور میں نے کام شروع کر دیا جو مجھے سمجھ آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ 10-15 سال میں وہ من القرآن وجود میں آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے من القرآن سیریز لکھی بچوں کے لیے جو کہ آج کل پڑھائی بھی جا رہی ہے، اور جو جوہر قرآن ہے وہ بھی تکمیل کے مراحل میں. تو ان دونوں کتب میں ایکچوئل ڈفرینس کیا ہے؟ یہ کس طرح بڑوں کے بارے میں کس طرح آپ نے ایکسپلین کیا اور بچوں کے بارے میں اس کو کس طرح سمپلیفائی کیا؟ ایک تو ڈفرینس بڑا ظاہر ہے کہ جو من القرآن ہے یہ بچوں کی ذہنی علمی استعداد سطح کے مطابق ہے. مثلا من القرآن برائے کلاس 1 وہ بہت آسان ہے. برائے کلاس 2 3 4 5 6 اپ ٹو کلاس 12. تو یہ یعنی جو کیپیسٹی بڑھتی ہے بچے کی تو ہم اس کتاب کے اندر قرآن کے الفاظ زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ بھی کرتے ہیں اور ریلیونٹ لفظ ڈالتے ہیں قرآن مجید کے جن کو وہ بچے سمجھ سکیں. اور جو جوہر قرآن ہے وہ مکمل ہے آلریڈی، یعنی مراحل اس کے ختم ہو گئے ہیں. صحیح، پبلش کرنے کے مراحل میں. اب بالکل بٹن دبانا ہی ہے. اب وہ 2 کتابیں ہیں دراصل، ہیں تو زیادہ. ایک ہے رینائسنس آف قرآن، روس کی. کیا لفظ ہوتا ہے، میں شاید غلط کہہ رہا ہوں میں. ایک جوہر قرآن ہے، ایک اردو میں ہے، ایک انگریزی میں ہے. دونوں یعنی انگریزی والی بک ترجمہ ہے یا وہ ایک علیحدہ بک ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہوگا. ترجمہ ہے دیسی آدمی کا جو انگلش میڈیم کا نہیں پڑھا ہوا، دیسی اردو ایگریکلچر کالج کا پڑھا ہوا اور جی ضرورت سادہ انگریزی اور سمپل. تو وہ 2 کتابیں ہیں، ایک جوہر قرآن، ایک یہ روح قرآن. اچھا، اس کے علاوہ ایک میں نے بک لکھی ہے چھوٹی سی، وہ ہے پورے قرآن کا 1%. اس کا نام ہے ایبسٹریکٹ آف قرآن. ایک آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے، اس کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تم یہ 1%
پڑھ لو. اس میں کیا کیا ٹاپکس آپ نے ڈسکس کیے جو ایبسٹریکٹ؟ جنرل ٹاپک جو قرآن ان کو ایمفسائز کرتا ہے. میں نے اصل میں نا قرآن ہی کو یوز کیا ہے پرائٹائز کرنے میں، سیکوینس دینے میں، اور میں اسی طرح میں نے اقبال کو یوز کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ اقبال کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں فلاں شخص کے بارے میں کیا ہے، تو جو انہوں نے کہہ دیا ہے اسی کو لے لو کہ انہوں نے خود کیا کہا اپنے بارے میں، اپنے کنٹمپریریز کے بارے میں، جی ان کے اشعار ہیں. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے ریسرچ سے فائدہ اٹھاؤں اقبال کے بارے میں کہ اقبال کب کھاتے تھے، کب اٹھتے تھے، اور تو آپ نے ڈائریکٹ اقبال کو ہی پڑھ کے اس سے اقبال کو میں نے اس کو نا پسند نہیں کیا. میں نے کہا میں اقبال کو خود پڑھوں گا، اقبال خود کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں. ڈائریکٹ سورس سے جا کے آپ نے کھاتے بھی تھے یا نہیں کھاتے تھے. جی ہاں جی. تو وہ اس میں کتاب میں نے لکھی، اس کا نام ہے اقبال کون. اس میں اقبال کون 2 کتابیں ہیں. ایک وہ جو اردو اشعار پر مشتمل ہے، ایک وہ جو فارسی اشعار پر مشتمل ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ سکسیس ہے کہ میں اقبال کو متعارف کراتا ہوں اقبال کے اپنے الفاظ میں کہ وہ خود کیا ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا خیال ہیں ان کے، نظریات کیا ہیں، فلاں کیا ہے فلاں. بے شک اقبال پہ کام تو بہت عمدہ ہوا ہے، لیکن اللہ ہمیں اس پہ ان کے ویژن پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مسعود قریشی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک شعر لکھا ہے اقبال کی اتنی واسٹ اسٹڈی کے بعد، اور وہ ہے کہ شب کے اندھیروں کو ہے آنکھ دکھائی میں نے، اپنے حصے کی ہے ایک شمع جلائی میں نے. ڈاکٹر مسعود قریشی صاحب نے تو اپنے حصے کی ایک شمع جلا لی، اب آپ کی اور ہماری باری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی عوام کو اقبال کے پیغام اور قرآن کی فکر و فہم کو سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے.